السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ انڈیا نے پیر کو ایوان زیریں یعنی لوک سبھا میں شہریت کے متنازع ترمیمی بل کو اکثریت رائے سے منظور کر لیا تھا، اور اس بل میں مذہب کی بنیاد پہ تعصبات ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اب گاندھی والا سیکولر نہیں رہا، بلکہ اس بل کے بعد اب یہ مودی کا ہندو دیش بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ متنازع ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور ہوا ہے، میجورٹی کے ساتھ، اور اس بل کے حق میں 311 ووٹ آئے، جبکہ اس کی مخالفت میں صرف 80 ووٹ پڑے۔ یعنی لوک سبھا کے بعد انڈیا کی راجیہ سبھا نے بھی بدھ کو اس بل کی منظوری دے دی۔ اب بھارتی صدر کے دستخط کے بعد اب یہ قانون بن جائے گا۔ اس بل کا مقصد صرف ایک خاص مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنانا ہے، اور بھارت کے مختلف حصوں میں بل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور اس بل کے بعد ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا دو قومی نظریہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب تو بنگلہ دیش اور خود بھارت کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ کانگریس کے سینئر رہنما کپل سبل نے لوک سبھا میں کہا کہ اس بل کے منظور ہونے سے دو قومی نظریہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقسیم کا دو قومی نظریہ مسلمان نہیں لائے تھے۔ 1937 میں احمد آباد میں ہندو مہاسبھا نے اسے منظور کیا تھا، جس کی صدارت ساورکر نے کی تھی، اور پھر 1938 سے مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا، جس میں تقسیم ہند کی قرارداد پیش کی گئی تھی۔ مظہر الحق نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، کہ انڈیا کی 700 سے زیادہ ممتاز شخصیات نے، جن میں قانون دان، وکلا، دانشور اور اداکار بھی شامل ہیں، ایک بیان میں اس بل کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی۔ بھارتی وزیر داخلہ عمر شاہ کی بار بار اس بات کی یقین دہانی کی یہ بل مسلمان مخالف نہیں، اس کے باوجود شمال مشرقی ریاستیں یعنی آسام، تریپورہ اور میگھالیہ میں مظاہرے جاری ہیں، اور شدید مظاہرے ہیں، اور جبکہ آسام کے 10 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس پر پابندی کو بڑھا دیا گیا۔ 3 علاقے ڈوپر گڑھ، گوہاٹی اور تنسو، ان میں تو کرفیو بھی نافذ ہے، اور آخری اطلاعات آنے تک اپنا درجنوں افراد جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ آسام میں طلباء کی جماعتیں، ان کے اتحاد نارتھ ایسٹرن اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی ریاست کے تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ اس وقت آسام میں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں دن میں مظاہرے اور رات میں مشعل کے ساتھ جلوس نہ نکل رہے ہوں۔ آل دا مور، ان طلباء یونینز نے شہریت کے ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے 48 گھنٹے کی ہڑتال کی کال دی، اور سڑکوں پہ گاڑیوں کے ٹائرز جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پولیس نے ڈبوگڑھ اور گوہاٹی میں مظاہروں کو روکنے کے لیے شدید لاٹھی چارج کیا، اور کھاسی طلباء یونین کی کال پہ ریاست میگھالیہ میں معمول کی زندگی اب مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ تعلیمی اداروں کے ساتھ دکانیں اور بازار بھی بند ہیں، اور سرکاری دفاتر کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہاں 10% سے بھی کم کی حاضری ہے۔ گوہاٹی میں تو کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ ریاستوں میں ٹرینوں کی بھی آمد و رفت اب معطل ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش سے ملکہ انڈین ریاست تریپورہ میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، جہاں فوج کے دستے تعینات کر دیے گئے، جبکہ آسام میں تعیناتی کے لیے بھی فوج تیار ہے۔ آسام اور تریپورہ میں اس لیے اتنی شدت سے مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں کے عوام کو یہ خدشہ ہے کہ اس قانون کے منظور ہونے کے بعد ان ریاستوں میں بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو پناہ گزینوں کا ایک سیلاب آئے گا۔ اور یہ بل ہے کیا، اور اب کیوں بھارت کو ہندو دیش پکارا جائے، یہ جاننے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس بل کے مخالفین کا تو کہنا ہے کہ یہ بل انڈین آئین کے آرٹیکل 5، 10 اور 14 اور 15 کی روح کے منافی ہے، اور بہت سے سیاسی اور سماجی حلقے بھی اس بل کو متنازع قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی شہریت کے ایکٹ 1955 میں بیرون ملک سے غیر قانونی طور پہ آنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی، اور اس میں 2 زمرے ہیں۔ ایک جو پاسپورٹ یا ویزے یعنی بغیر دستاویزی ثبوت لے کے آئے، اور دوسرے جو صحیح دستاویزی ثبوت لے کر آئے، لیکن مقررہ وقت کے بعد یہیں پہ اوور اسٹے کر لیا انہوں نے۔ اسی کے سیکشن 2 میں ایک ترمیم کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان سے 6 برادریاں، ہندو، بدھ، جین، پارسی، عیسائی اور سکھ، ان کو غیر قانونی تارکین وطن کے زمرے سے ہٹا دیا گیا، جس میں مسلمان شامل نہیں ہیں۔ اس بل میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، اور ان کو ایک بار پھر دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، یعنی اگر ان تینوں ممالک سے کوئی دستاویزات کے بغیر آیا اور مسلمان ہے تو وہ غیر قانونی تارکین وطن کہلائے گا، اور اسے انڈیا میں شہریت کے درخواست دینے کا حق بھی نہیں ہوگا۔
पर अगर वो हिंदू, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख है तो भारत का शहरी होगा। अब तक कोई भी शहरियत की दरख्वास्त देने का अहल नहीं था, लेकिन इस बिल की मंजूरी के बाद मुसलमानों के अलावा बाकी 6 मजहबी बरादरियाँ जो हैं वो अहल हो जाएंगी। और इस नए तरमीमी बिल की तमीद में कहा गया कि इन तीनों ममालिक में से इन 6 बरादरियों के खिलाफ जुल्म किया जाता है, क्योंकि वो इस्लामी ममालिक है, इसलिए वहाँ अकलियतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जो कि सरासर गलत है। अकलियतों के साथ ज़्यादतियाँ तो भारत में होती हैं, जो आए रोज़ इस हवाले से खबरों की जीनत बना रहता है। ये इंडिया में मजहब की बुनियाद पर तफरीक का पहला कानून है, और इस बिल के ज़रिए मोदी हुकूमत न सिर्फ ये कि हिंदू गैर कानूनी तारीकीन वतन को शहरियत देना चाहती है, बल्कि इसका मकसद मुल्क और दुनिया को यह पैगाम देना भी है कि इंडिया अक्सरियती हिंदुओं का मालिक है और यहाँ की जमहूरियत हिंदू जमहूरियत होगी, अक्सरियती नहीं। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला कई बार ये कह चुके हैं कि गैर कानूनी हिंदू तारीकीन वतन को डरने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत उन्हें पनाह गज़ीन तस्वुर करती है और उन्हें शहरियत दी जाएगी। हकूक़ इंसानी की तंजीमों का कहना है कि बंगाली बोलने वाले जिन मुसलमानों को शहरियत की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, इनमें एक बड़ी तादाद ऐसे बाशिंदों की हैं जो असम के शहरी हैं, लेकिन उन नाम की गलती या दस्तावेज़ात में खामियों के सबब शहरियत से बाहर किया गया। उमर शाह का तो कहना है कि सन 2024 तक एक भी गैर मुल्की मुस्लिम तारीकीन वतन को मुल्क में रहने नहीं दिया जाएगा। हैदराबाद से रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की मुखालफत की और इसकी कॉपी फाड़ दी। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि ये बताया जाए कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से इस बिल को लाने का मकसद बंगाली हिंदुओं के वोट हासिल करना है। असदुद्दीन का मज़ीद ये कहना था कि मुसव्वदा कानून हिटलर के कवानीन से भी ज़्यादा बुरा है। उन्होंने वही बात की जो इमरान खान भी कई बार कर चुके हैं कि अब एशिया में नया हिटलर पैदा हो चुका है, जिससे दुनिया और ख़ुद भारत के अमन को ख़तरा है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.